السلام علیکم۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا اچھا عمل اور اچھا اخلاق ہی کافی ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فرماتے ہیں، دشمن سے پہلے غدار کو قتل کرو۔ عبادات اگر کردار پر مثبت اثر نہیں ڈال رہی ہے تو عبادات پر فخر کرنے کی بجائے اپنی منافقت پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ سازشیں، غیبتیں، پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں کوئی کن بھی کہتا ہے۔ رشتہ انسانوں سے بنایا جاتا ہے، رشتے کی آڑ میں سانپ سے پالا پڑ جائے تو رشتہ ختم کر دیں۔ یہ مت سوچے تعلق کتنا پرانا اور کتنا زیادہ تھا۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو فیصلے نہیں ہوتے، فاصلے ہوتے ہیں۔ اسلام میں عورت کا رتبہ اور مقام بہت بڑا ہے، اور جس چیز کا رتبہ اور مقام بڑھ جاتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ عبادت جائے نماز پر ہی نہیں، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے، خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، جس حال میں اللہ رکھے بس وہی حال اچھا ہے۔ اس غریبی سے پناہ مانگوں جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے بھی پناہ مانگوں جو مغرور کر دیتا ہے۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جھوٹی قسم بے اولاد کر دیتی ہے، نسل کو منقطع کر دیتی ہے، یہ گھروں کو ویران اور برباد کر کے چھوڑتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھ میں لوٹا دیتے ہیں، حتیٰ کہ میں اس سلام کا جواب دیتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، شکر خور جنت میں داخل نہ ہو سکے گا، جہنم سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی خوش نصیب ہیں وہ شخص جس نے میری بات کو سنا اور اسے یاد کیا اور آگے پہنچایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں، اور ان بلاؤں کو بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی، اس لیے تم لوگ دعا کا اہتمام کیا کرو۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا، مجھے دینے والوں کی قطار میں ہی رکھنا، میرے مالک تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ حضرت مولانا نے ارشاد فرمایا، تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے، غصے والا صحیح فیصلے سے، چھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ حضرت مولا علی کا قول ہے، اگر کسی کو اکیلا گھومتے ہوئے دیکھو تو سمجھو وہ سچا انسان ہے، بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ بس سمجھیے آپ خوش رہیں گے، سب کچھ بھول جائیے اور زیادہ خوش رہیں گے، ہر کسی سے پیار کیجیے، آپ بہت زیادہ خوش رہیں گے۔ امام حسین نے فرمایا، اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ جو علم آپ کو جہالت اور گمراہی کے دلدل سے نہ نکال سکے، آپ کی زندگی کو اندھیروں سے دور نہ کر سکے، ایسا علم یقیناً بے فیض اور رائے گاں ہے۔ حضرت امیر المومنین مولا علی نے فرمایا، گفتگو دوا کی مانند ہے، جس کا کم استعمال شفا بخش ہے اور کثرت موت ہے۔ بہت سے لوگ فقط اپنی گفتگو کی وجہ سے بہت ساری مشکلات میں گھر جاتے ہیں۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے اللہ جل جلالہ کا وعدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تم کو سمائے رکھے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو، اپنی غلطی پر رویا کرو۔ جب ماں چھوڑ کر جاتی ہے تو کوئی دعا دینے والا نہیں ہوتا، اور جب باپ چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ یا اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھنا، آمین۔ جتنے ہدایت اور عاجزی کے آنسو بہیں گے، اتنے ہی ہدایات کے چراغ جلتے جائیں گے اور راہ حق روشن ہوتی جائے گی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تم کو سمائے رکھے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو اور اپنی غلطی پر رویا کرو۔